نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورۃ آل عمران سے سلسلہ وار گفتگو جو شروع ہے، سلسلہ وار درس پاک شروع ہے. آج ہم سورۃ آل عمران کی آیا مقدسہ 64 سے لے کر 66 تک، 64 سے لے کر 66 تک پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، اس کا مفہوم اور معنی یاد رکھیں گے، کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اور ساتھ میں احمد عیسیٰ کی جہالت بھی تھوڑی سی آپ کو سناؤں گا. ہے تو جہل آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہالت کا کام ہوتا ہے تکبر، اور اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، علم نہیں ہوتا. علم کا تو میں نے سارا اس کا دجل چاک کر دیا ہے نا. علم نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے. اور خدا کا تو ویسے انکاری ہے، اس لیے تو اس کے باپ کا مسلمانوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ کافر ہے. اور آپ نے ہی فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی جنازہ محبوب نبی علیہ السلام کو منع فرمایا، ہمیں بھی ہوگی. ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، ان کے اوپر کھڑا بھی نہ ہو، ان کی قبر پہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا عذاب نہ رک جائے. نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ منافقوں کی قبر پہ آپ نہ کھڑے ہوا کریں، کیونکہ جس پر قبر پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرشتے عذاب نہیں کرتے، جب تک آپ کھڑیں گے عذاب نہیں ہوگا. لہذا اے میرے محبوب
ان منافقوں کی قبروں پر بھی نہ کھڑے ہوا کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہے، مسلمانوں کے رب کو چیلنج ہے، اس کے 7-8 منٹ کی گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنا درس شروع کرتا ہوں۔ اسے مان لیجیے صلاۃ ہے، تو پھر تو ہم جو ہمارے موبائل ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنے کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کا، دماغ کا، ٹانگوں کا، یہی کائنات بتائیں نا۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ایک ہی وجود ہے، یہی وجود ہے، یہ کائنات، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے باوجود اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو یا چیلنج کرتے ہو کہ جی اللہ ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے کہو کہ یہ احمد عیسیٰ، یہ کرشنا بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، تیری توہین کر رہا ہے، ذرا اس سے بدلا لے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اگر ملاٹے اٹھ کے کہتے ہیں ہم تیری گردن اتار دیں، ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں، تو لو تم نے تو خود ثابت کر دیا تمہارا اللہ محتاج ہے، تمہارا اللہ تو احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارا اللہ احمد عیسیٰ سے، کرشنا سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا 2 کوڑی کے ملاٹوں کا محتاج ہے۔ بس میں نے آپ کو ایک ثبوت سنانا تھا، پیش کرنا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ اور ہے، احمد عیسیٰ کا اللہ اور ہے، اس کا اللہ کائنات ہے نا۔ اس لیے تو مسلمانوں نے اس کے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا، علماء کرام نے، مولویوں نے، ملٹوں نے۔ انہیں پتہ تھا نا بھی ان کا جو یہ تو رب کو بھی نہیں مانتے، جب رب کو مانتے نہیں تو جنازہ کیسا؟ پھر جنازہ کیسا؟ جنازہ تو اس کا پڑھایا جاتا ہے نا جو رب کو وحدہ لا شریک مانے، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو۔ مسلمانوں کا رب جو ہے نا وہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے، اور یہ ہندوؤں کا رب کرشنا، اس نے خود کہا ہے یہ کرشنا ہندوؤں کا رب کا نام ہے، ہندوؤں کے بھگوان کا نام ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں کرشنا ہوں۔ ہندو جو ہے نا وہ اس کی بات سن کر بڑے متاثر ہوئے، اور زیادہ اس کی جماعت میں ہندو ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں ہندو۔ کیا ہوا فرق پڑتا ہے جی ذوالفقار احمد نام رکھا لیا، در حقیقت تو ہے تو ہندو، دوغلے، منافق، اور منافقوں کا یہی کام ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے، کبھی رسول اللہ کے خلاف بولے، کبھی اللہ کے رسولوں کے خلاف بولے، کبھی ان کے فلٹر سے آنے کی کوشش کی، کبھی ان کے اعمال کی نفی کر دی۔ یہ ہے منافقوں کا کام۔ منافق کا لغوی معنی اندر سے کوڑا، اوپر سے کچھ نہ کچھ اچھا۔ احمد عیسیٰ تو اوپر سے منافق بھی ہے، کوڑا بھی ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ منافق ہیں۔ وہ کھل کر سامنے بھی نہیں آتے کہ ہمارا نام بھی نہ ہو، اور ہم ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں، دھوبی کے کتے کی طرح۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا مسلمان ہو جا یا کرشنا ہو جا، ایک طرف تو لگ،
یا ایک وحدہ لا شریک کو مان، یا کرشنا کو مان، رام کو مان، بھگوان کو مان. وہ تو پھر 360 تو مشہور ہیں نا جو خانہ کعبہ میں تھے. اب تو وہ 1 کروڑ سے اوپر ان کے خدا بڑھ گئے، خداؤں کے نام ہیں 1 کروڑ سے اوپر. کئیوں نے 3 کروڑ کا ذکر ہم عام سنتے ہیں فیس بک پہ. 3 کروڑ خدا ثابت ہو چکے ہیں، 3 کروڑ. لیکن ہمارا رب ایک ہی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہی ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہے. وہ زمین پہ آ جائے یا آسمان پہ چڑھ جائے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی. وہ عرش علا کا مالک ہے، رب العرش العظیم. وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے. دل کرے تو عرش پہ رہے، دل کرے تو فرش میں بندوں میں آ جائے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس کو کسی جگہ ہم قید نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہوتا ہوں. نبی علیہ السلام نے تشریف فرمائی، تم 1 ہو دوسرا تمہارا رب ہے، تم 2 ہو تیسرا تمہارا رب ہے، تم 4 ہو 5واں تمہارا رب ہے، تم 5 ہو 6واں تمہارا رب ہے، تم جماعت ہو اس جماعت پہ سب پہ نگہبان اللہ رب ہے، اللہ ہے. اب اس حدیث پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اور رب نے خود ہی فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی. اللہم مالک الملک، بے شک تمام بادشاہی ہیں کہ وہ اکیلا مالک ہے، اکیلا بادشاہ ہے. جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْک، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، بادشاہ چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلت میں گرا دیتا ہے، عزت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلت میں گرا دیتا ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ جس کے باپ کا جنازہ بھی مسلمانوں نے نہیں پڑھا. اس سے بڑی ذلت ہے کوئی؟ لیکن آدمی کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، آدمی ڈھیٹ ہونا چاہیے. یہ آدمی ڈھیٹ ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا. جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہ اس سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے. احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے. قرآن پاک کی تعلیم کو تو ہے خلاف. ہمارا رب تو وہی ہے نا جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس کا رب کائنات ہے. ابھی یہی میں نے ثبوت سنایا ہے نا. لہٰذا اس کا قرآن پاک سے یا مسلمانوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. اور نبوت اسے کیا پتہ، نبوت کے شرائط کیا ہیں، نبوت کے شرائط کیا ہیں وہ اسے پتہ نہیں. اسے ایک خبت ہے مجھے نبی مان لیا جائے. ہاں لانتی نبی ہم مان رہے ہیں، لانتی نبی، شیطان کا چیلا نبی، شیطانی نبی. سچا نبی تو اللہ کا رسول آخری نبی ہے، خاتم النبیین. لانتی نبی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لانتی نبی، لانتی نبی ساری کائنات کی لانتیں پڑھ رہی ہے. یہ کائنات بھی تم پہ لعنت بھیج رہی ہے جس کو تو رب مانتا ہے. چلو 12 پھر ترجمہ میرا نہ رہ جائے. روزہ بھی کھلنے والا ہے، میں بھی روزے سے ہوں، صحیح گلا بھی کام نہیں کر رہا. تو ترجمہ کر لیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دو محبوب، اے میرے پیارے محبوب، کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب، تورات انجیل زبور رکھنے والو، پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ رکھنے والو،
تعالوا الی کلمات، آ جاؤ، پھر آ جاؤ تم ایک کلمے کی طرف، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کون سا کلمہ؟ سواء بیننا، جو ہم تم میں برابر ہے، ہم تم میں برابر ہے۔ بیننا و بینکم اللہ نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں الا اللہ، صرف اللہ کی، یہ کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو نہ پوجیں، حضرت مائی مریم کی مورتی کو نہ پوجیں، بتوں کی مورتی کو نہ پوجیں، کسی کرشنا کی مورتی کو نہ پوجیں، کسی رام کی مورتی کو نہ پوجیں، ایک رب کی طرف آ جائیں، الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو مانیں۔ ولا نشرک بہ، اور ہم شرک نہ کریں، شریک نہ بنائیں اس کے برابر کا، بہ ساتھ اس کے، ولا نشرک بہ، اور یہ نہیں کسی گا لام نہیں کا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے 7 جگہ نون نابی گرا دیتا ہے، اور 5 کلموں میں آخر میں جزم دیتا ہے، جیسے لا یشرک، لا تشرک، لا تشرک، لا اشرک، لا نشرک، یہ 5 صیغوں میں اس نے کیا کیا؟ آخر میں جزم کر دی، 7 جگہ نون اعرابی اڑا دیا، اور یہ 14واں صیغہ ہے لا نشرک، لا یشرک، لا یشرکا، لا یشرکو، لا تشرک، لا تشرکا، لا یشرکنا، لا تشرک، لا تشرکا، لا تشرکو، لا تشرکی، لا تشرکا، لا تشرکنا، لا اشرک، لا نشرک، یہ آخری صیغہ، 14واں صیغہ اپنا فعل نج کا، فعل نج کا، جس میں حکم ہے کہ بالکل ہم شریک نہ ٹھہرائیں، بالکل شریک نہ ٹھہرائیں، ولا نشرک بہ شیئا، کسی شے کو بھی اس کے برابر میں کھڑا نہ کریں، کسی بت کو برابر میں کھڑا نہ کریں، کسی احمد عیسیٰ کو اس کا برابر نہ کہیں۔ یہ کرشنا بڑھ گیا، اب تو ہندوؤں کی تو موجیاں آ گئی، موجیاں ہو گئی۔ کرشنا جب غصہ آ گیا ہندو نے تو وہ کرشنا کے سر پہ لتر مارتے ہیں۔ اب ان کی جگہ کرشنا کا تو نے سمجھالا نا یہ اپنا سیٹ، تو غصہ آ گیا نا تو کرشنا کے سر میں لتر مارتے ہیں، چھتر۔ کرشنا، اب تو کرشنا بن گیا ہے۔ میں نے وہ صحیح کہا تھا، جو پہلے 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ خدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، خدا بننے کی، رسول کی کیٹاگری تو نیچے رہ جاتی ہے نا، یہ اب خدا ہونے کی اوپر کی سیڑھی پہ جانا چاہتا ہے، یہ اوپر کی سیڑھی پہ جانا چاہتا ہے۔ سوچو سوچو سوچو، لعلکم تعقلون اس میں آ رہا ہے۔ ولا نشرک بہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائیں، شیئا، کسی شے کو بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور بعض ہمارا بعض ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، ہمارا رب کوئی نہیں، صرف اللہ رب ہمارا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں، کرشنا کو رب نہ بنائیں، رام کو رب نہ بنائیں، بھگوان کو رب نہ بنائیں، اللہ کو رب بنائیں۔ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم بات نہ مانو، یا قبول نہ کرو، تو
تب بھی اللہ جانتا ہے. فقولوا اشہدوا، بس کہو مسلمانوں تم کہو. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کو بھی اللہ نے شامل فرمایا. یہ ہے مسلمانوں سے محبت، یہ ہے مسلمانوں سے اللہ کا پیار. اللہ تو بار بار ہمارا ذکر کرتا ہے. احمد عیسیٰ کہتا ہے میں نے بتایا، تو اللہ تو ہر آیت میں ہر صورت میں ہمارا ذکر کر رہے. اے مسلمانوں تم کو، فقولوا اشہدوا، تم سب کو مسلمانوں کا کیا کہو، تم سب گواہ ہو جاؤ. کس بات پہ؟ اس بات پہ، اپنے آپ پہ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم مسلمان ہیں. اللہ کو ایک مانتے، کسی کو کرشنا کو رب نہیں مانتے، کسی احمد عیسیٰ کو رب نہیں مانتے، لوز کریکٹر آدمی کو رب نہیں مانتے، کسی کو رب مانتے ہی نہیں. رب وحدہ لا شریک. ہم کسی نبی کو رب نہیں مانتے، ہم محمد عربی کو رب نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم موسیٰ کلیم اللہ کو رب نہیں مانتے، ہم عیسیٰ روح اللہ کو رب نہیں مانتے. رب تو اکیلا ہے. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب مانا، جس کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو روح اللہ نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو اسحاق علیہ السلام نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو نوح علیہ السلام نے اپنا رب مانا. ہم اس کو رب مانتے ہیں جس کو آدم صفیح اللہ نے اپنا رب مانا. بس 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ رب ایک کی ہے، وہ وحدہ لا شریک. کوئی کائنات خدا نہیں، کوئی کائنات خدا نہیں. جو کہے وہ جھوٹ بولتا ہے. کائنات کو خدا کے، اپنے آپ کو خدا کے، سب سے بڑا لعین مردود و جھوٹا یہی ہے. آگے پھر اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ. اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات نازل کی اس کے بارے میں، والانجیل، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی اس کے بارے میں. الا من بعد، مگر اس چیز کے بعد، اس چیز کے بعد جب تم نے جان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، تورات ان پر آئی، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، انجیل ان پر آئی. جب یہ چیزیں تم اب جان چکے ہو، اس کے بعد ایسا کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تمہیں عقل نہیں؟ کوئی کرشنا نہیں بن سکتا، خدا کا برابر کا نہیں بن سکتا، رام نہیں بن سکتا، ہاں؟ کوئی ڈھولا نہیں بن سکتا، کوئی بھولا نہیں بن سکتا، کوئی رام نہیں بن سکتا. رام رحیم کہنے والے کہتے ایک ہی ہے. نا 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 نا، رام وہ غریبوں کی ہانڈیاں رات کو چوری کر کے کھا جاتا تھا، وہ رام تھا. کرشنا بھی ایسے ہی، وہ پتر کے پتہ نہیں کدھر گیا تو کدھر آیا تو ادھر مورتی بنا کے رکھ لی سامنے. احمد عیسیٰ اپنی مورتی بنوانا چاہتا ہے. اور ہندوؤں ہوشیار ہو جاؤ، ہندوؤں ہوشیار ہو جاؤ. احمد عیسیٰ کہتا ہے میری مورتی بنا دو. سن لو، یہ کرشنا ہے تمہارا، کرشنا لوز کریکٹر کرشنا ہے تمہارا. چلو یہ میں جتوانا ضروری ہے، آپ سوچو گے تم. لا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں انتم ہاؤلائی ہا جیتم، ہاں انتم، تم جانتے ہو، تم لوگ یہ چیز جانتے ہو. ہاں جیتم، پھر تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟
ان لوگوں سے، ہاؤلائے ان لوگوں سے، فیما لکم فیہ علم، جو تم میں سے علم والے ہیں، جو اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جان بوجھ کے جھگڑا کرتے ہو. فیما لکم بہ علم، یا تم ایسی بات میں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں تم خود بھی کچھ جانتے ہو. لکم بہ علم، تمہارے پاس اس کا علم ہے، تم جانتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء، کیوں جھگڑا کرتے ہو تم اس بارے میں جو تمہارے پاس جس کا علم بھی ہے، تھوڑا بہت تم جانتے بھی ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، بس کیوں جھگڑا کرتے ہو جس چیز کا تمہیں علم بھی نہیں؟ جس کا تم علم ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور جس کے بارے میں تمہارا علم نہیں اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم اس بات کو نہیں جانتے. بات اچھی طرح سمجھو، سنو اور علم حاصل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ربوبیت اور اپنا بندہ ہونا صحیح اس کی پہچان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ہی محتاج رکھے احمد عیسیٰ جیسے لعین مردودوں اور جھوٹوں کذابوں سے اللہ محفوظ رکھے، ان کی محتاجی سے محفوظ رکھے. یہ پیسہ دے کے لوگوں کو خریدتے ہیں، وہی چال جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی، وہی اس کی چال ہے. میں پیسہ دے دوں گا، میں قرض دے دوں گا، میں اتنے کروڑ انعام دوں گا، لالچ دے کر پھر اپنے مذہب میں بلاتے ہیں. مذہب کا چمچ اٹھا تمہیں پہلے نکال کے رکھ دیا ہے. اب اس کے ماننے والے کہتے ہیں تم نے کس سے پنگا لے لیا، کس سے پنگا لے لیا؟ پنگا میں نے نہیں لیا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میری ربوبیت کے بارے میں جتنا تو جانتا ہے وہ بتا، میرے رسول کی رسالت کا ڈنکا بجا، جتنا تیرا علم ہے. میں اپنے علم کے مطابق ڈنکا بجا رہا ہوں. امید ہے کہ میرا یہ ڈنکا بجانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور آپ دوستوں سے پرزور اپیل ہے کہ اس ڈنکے میں میرے ساتھ نبھائیں اور اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں عام کریں. اللہ ہمیں اپنی وحدانیت پر جینا، اپنی وحدانیت پر مرنا عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ ہماری جان ہے، محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے. اللہ جان ایمان دونوں سلامت فرمائے، اور جان اپنی وحدانیت پہ قربان کرنے کی توفیق دے، اور ایمان اپنے محبوب پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین.